बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। वही हुआ जो कि हमेशा पाकिस्तान में होता है। तमाम इदारे खुद मुख्तार और अपनी इख्तियारात और अपनी पावर का इस्तेमाल करना जानते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी रिव्यू एंड जजमेंट पर तमाम इस कानून को कलअदम करार दे दिया। आपको याद होगा कि हुकूमत जाते जाते बहुत सारी नए कानून ला रही थी और पुराने कानूनों में तरमीम की जा रही थी। तो एक कानून ये भी था जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया और कहा कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट की हाकिमियत कहें या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत के मुतरादिफ था, इसको ख़त्म कर दिया गया। अब इस कानून के ख़त्म होने से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इलेक्टोरल सियासत से मुमकिन तौर पर शायद माइनस होने की तरफ हैं। बहुत सारे कानूनदान इस पर तजिया दे रहे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब के लिए नई कानूनी रुकावटें साबित होंगी, क्योंकि साबिका हुकूमत ने बहुत सारे कानून ऐसे चेंजिंग्स किए थे कि जिसमें आसानियां पैदा की गई थी जो लोग मुल्क से बाहर थे, लाइक साबिक वज़ीर नवाज शरीफ। लेकिन अब वो मुमकिन तौर पर नहीं आ सकेंगे। मजीद सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि अब इस कानून को चेंज करने के लिए किसी भी जमहूरी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत चाहिए, तो फिर ये अमेंडमेंट हो पाएगी। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे साबिक जनरल राहिल शरीफ साहब का भी नाम गर्दिश कर रहा है निगरां वज़ीर आज़म की दौड़ में। हफीज़ पीरज़ादा पहले ही इस दौड़ में थे, दीगर लोग भी थे, लेकिन ये पहली बार ये भी देखा जा रहा है कि साबिक जनरल भी निगरां वज़ीर आज़म की दौड़ में है। फैसला कहाँ से आएगा? क्या अपोजिशन और स्टेक होल्डर करेंगे या कि इसमें उस तरफ से भी नाम आ सकता है? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सिंध में तालीमी निज़ाम से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आज सिंध असेंबली भी रुखसत हो रही है। 15 साल मुसलसल ये असेंबली यहाँ पे जमहूरियत पनप गई, जमहूरियत ने सांस ली और तीसरा जैसे मुल्क में टेन्योर ख़त्म हुआ, इस तरह सिंध में भी तीसरा टेन्योर ख़त्म हुआ। कल मुमकिन तौर पर सीएम की भी नाम आ जाएंगे, उसकी दौड़ में भी बहुत सारे लोग हैं। मुल्क की तमाम सूरत पे बात करेंगे। वफाक से लेके सूबों से लेके शहर में क्या हो रहा है। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं कराची की मारूफ शख्सियत, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सलीम सचौनी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, सलीम सचौनी साहब आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर को आज सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट इंतजार में थी कि ये हुकूमत जाए तो फिर हम अपने भी पावर दिखाएं, और अगर कोई इन्होंने नाजायज़ कानून साजी की है मुमकिन तौर पर तो उसको सही किया जाए? सर, इन्होंने नाजायज़ कानून साजियों की तो हद ही कर दी है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ही कानून को कालादम करा दिया जिसमें इख्तियारात कम हो रहे। अवाम के मफाद के खिलाफ अवाम को सैकड़ों अरबों रुपए का जो है ना वो नुकसान पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट इस पर भी कुछ नहीं अभी तक डिसीजन आया। इसके अलावा अजीब अजीब कवानीन पास हुए इसी कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी कोई डिसीजन, जहां सुप्रीम कोर्ट की खुद की पावर के ऊपर आई तो उन्होंने फैसला किया। मुमकिन तौर पे अगर ये सोचा जाए अभी पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये बड़े अफसोस की बात है, 8 दिन में और अभी बैठा हूँ, असेंबली जाते ही ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो इससे बड़ा मुझे अफसोस हुआ। मुमकिन तौर पर अभी तो शुरुआत हुई है, क्या पता आगे भी ये मामला चले। सर, अगर कानून की बालादस्ती कायम करनी है तो पहले तो अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाए ना। जो उन्होंने 14 मई के इलेक्शन का फैसला दिया था उसको न मानने की सजा क्या मिली, उसके ऊपर सजा दे ना कि भाई ये इसके ऊपर ये जुर्म हुआ है। जो आइन टूटा हुआ पड़ा है, अभी तक गैर आइनी हुकूमतें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चल रही हैं। इन गैर आइनी हुकूमतें जो चल रही है खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में, इसके ऊपर क्या एक्शन ले रही है सुप्रीम कोर्ट? कुछ नहीं ले रही है। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब के लिए कहा कि हम एक रात के लिए, उन्होंने तारीख दे दी। कानून मौजूद है कि खान साहब का हक बनता है कि इनको एक रात दी जाए, मगर वो तारीख दे रहे हैं। ये कौन सा तमाशा चल रहा है? जब कानून मौजूद है कि साबिक वज़ीर आज़म को एक रात मिलनी चाहिए तो उनको देनी चाहिए। लेकिन आपको याद होगा तारीख देने की क्या सेंस बनती है? सर, जब कानून मौजूद है तो तारीख देने की क्या सेंस बनती है? बहुत खूबसूरत बात की आपने। जब कानून मौजूद था तो आपके चेयरमैन क्यों कहा करते थे कि इनकी ऐसी वैसी उतार दो? सर, उन्होंने एक रात दी हुई थी,
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلیم صاحب اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے کیس منصور صاحب نے. آپ انسان دوست پارٹی کے چیئرمین ہیں. خوش آمدید کہیں گے کیس منصور صاحب, کیا آپ سن سکتے ہیں؟ جی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے انسان دوست پارٹی کے آپ چیئرمین ہیں اور پاکستان کی سیاست انکلوڈنگ کراچی میں آپ بڑے متحرک رہتے ہیں. کیس منصور شیخ نے جوائن کیا. بہت شکریہ کیس منصور شیخ صاحب, خوش آمدید کہیں گے شو میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک تو یہ کہ راحیل شریف صاحب سابق جنرل, ان کی بھی نگراں وزیر اعظم کے لیے سر چیمہ گویا ہیں, دیگر حفیظ شیخ کے علاوہ بہت سارے اور نام بھی ہیں. آپ کی نظر میں کون آنا چاہیے نگراں وزیر اعظم کے عہدے پر؟ کیس منصور صاحب. اگر تو راحیل شریف صاحب کی افواہ ہے تو پھر یہ سیاستدان کسی بھی سیاسی بندے کو لائیں گے اور وفادار بندے کو لائیں گے جو ان کے کہنے پہ چلے اور وقت کے اوپر الیکشن کروا دے جب یہ چاہ رہے ہیں. اس وقت پہ پیپلز پارٹی نے بھی جو اپنے بندے دیے ہیں وہ بڑے لائل دیے ہیں. جیسے خاقان عباسی اور اسحاق ڈار کا نام چل رہا تھا وہ اسی بیسس کے اوپر تھا. آپ نے خاقان عباسی صاحب کا ٹائم دیکھا ہوگا کہ وہ پراپر جب ان کو سزا ہو گئی تھی نواز شریف صاحب کو, لیکن وہ ان کے گیسٹ ہاؤس ادھر ادھر جہاں پہ بھی ملنے جاتے تھے ان سے انسٹرکشنز لیتے تھے اور ان کو پروٹوکول دیتے تھے نواز شریف صاحب کو. صحیح. ان کو اس وقت وہ سیاسی طور پہ وفادار بندہ چاہیے جو اسمبلی ان کے جو الیکشنز ہیں ان کے کہنے پہ ٹائم پہ کروا دیں. مجھے یہ بھی بتائیے گا کیونکہ سندھ میں بھی اسمبلیاں تحلیل ہو گئی, چیف منسٹر صاحب نے بھی اپنا بوریا بستر باندھ لیا ہے, آپ بھی بڑے متحرک ہوتے کراچی کی سیاست میں, کیا آپ کو بھی کوئی نگراں حکومت میں ذمہ داری ملنے والی ہے؟ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ایکٹیو رہتے ہیں پورا سال عام آدمی کی خدمت میں, ان لوگوں کو بھی ممکنہ طور پر ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں, تو آپ کو اگر آفر ہو تو ایکسپٹ کریں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کبھی آنسٹ بندے کو لا سکتے ہیں یہ لوگ؟ اس بندے کو لائیں جو فراڈ نہ کرے, جو لینڈ گریبنگ نہ کرے, جو ان کے گٹر نہ لے, بیوہ یتیموں کا نہ کھائے پیسے, اس کو لائیں گے کیا؟ یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا ان کا, کہ ہمارا بریڈ اینڈ بٹر سیاست نہیں ہے, سیاست صرف خدمت کرنا. لیکن کیئر ٹیکر معاملات میں تو کال بھی تو آتی ہے نا سر کہ آپ آئیں آ کے سی ایم بن جائیں, جی تو ممکن ہے وہ آپ کو کال آئے اور کوئی منسٹری یا کوئی قانونی عہدہ ممکن ہے مل جائے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ملک کی پوزیشن چل رہی ہے اس میں اگر پولیٹیکل پارٹی جیسے آپ نے بلدیات میں دیکھا اور ان کے کریکٹرز دیکھ لیں جو جیتے ہیں ان کا کیا ورث ہے, وہ کیا لیول ہے, اگر اسی طرح کھیلتے رہیں گے لوگوں سے تو کچھ بھی نہیں ملک کا بنے گا. نگراں سیٹ اپ بھی اگر آتا اور اس میں آنسٹ لوگ ڈالے جاتے ہیں تو وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا پنجاب میں بھی تو نگراں سیٹ اپ ہے, جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. تو اچھے کام کرنے والے بندے لائیں تاکہ جب تک الیکشن ہیں 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے تو ملک کو اوپر اٹھایا جا سکتا ہے. جو بھی بندہ آئے گا اپنی ول سے آئے گا, اپنی مرضی سے آئے گا, نہ کہ کوئی ایسا بندہ لایا جائے جو پیسے دے اور وزارتیں لے. ایسے بندے نہیں لانے چاہیے. ملک کے ساتھ بہت کھیل لیا, اب لوگ بڑی تکلیف میں ہیں. آج آپ کو پتا چلا ہوگا کہ جی تاجر اتحاد نے میٹنگ کی ہے جی, جو ہم نے ایک کمیٹی بنائی جس کا میں بھی ممبر ہوں, اور 18 تاریخ سے بڑی زبردست پروٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں, اور 18 تاریخ کو بولٹن مارکیٹ سے ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں عتیق میر صاحب, پوری ٹیم کی ماشاءاللہ, پونا والا صاحب بھی آئیں گے. یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں ان سب نے اور ہم نے مل کے اب یہ کر لیا ہے تہیہ کہ ہم نے یہ جو آئل کی پرائسز ہیں, ڈیزل کی ہیں, جو کہ ایسی کا ٹیرف ہے, گولڈ کی ریٹس ہیں, جو ڈالر جس کی وجہ سے کاروباری لوگ تباہ برباد ہو گئے. کاروباری کیا پورا پاکستان, اور ہم تاجروں نے یہ سوچ لیا ہے کہ بھلے ہمارے کاروباروں کو نقصان ہو لیکن ہم عام بندے کی زندگی اچھی کرنے کے لیے, سکون ان کا لانے کے لیے, بجلی کا بل کم کرنے کے لیے, ان چیزوں کو کم کرنے کے لیے روڈوں پہ آئیں گے اور اس ملک کا جو ہمارے اوپر قرض ہے اس کو ادا کریں گے. بہت تو 18 ریلی اپریشیٹ. آپ نے میڈیا نے ضرور آنا ہے بولٹن مارکیٹ میں, اور اس چیز کا بالکل تہیہ, اور بالکل, اور ہم کسی غلط کاز کے لیے نہیں جا رہے. اس کراچی, اس ملک, اس لوگوں کے لیے جو 3-3.5 کروڑ کی آبادی ہے اس کے لیے ہم نکل رہے ہیں, اور ہمارے کراچی سے پورا پاکستان چلتا ہے. سمجھے 25 کروڑ لوگوں کے لیے 18 اگست کو نماز جمعہ کے بعد ہم نکل رہے ہیں,
اور بہت زبردست پروٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس وقت ہمیں قوم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. ریلی اپریشیٹ قوم لوگ غریب لوگ چاہتے ہیں. اپریشیٹ. یہ بھی بتائیے گا آج آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے بڑا ایک تاریخی فیصلہ دیا جس کو تاریخی یوں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت جاتے جاتے بہت ساری قانون میں تبدیلیاں کی اور بہت ساری نئی قانون سازی کی گئی تھی. ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ بھی منظور ہوا تھا جس کو آج سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا. کیا اس قانون کو کالعدم قرار دینے سے سابق وزیر اعظم نواز شریف وطن واپس آنے میں ان کو مشکلات ہوں گی یا کہ اب وہ الیکٹورل پالیٹکس سے باہر ہو گئے؟ دیکھیے اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. سپریم کورٹ اگر ہے اور ججز نے فیصلہ دیا اس کا احترام کرنا چاہیے. اور اگر آپ پاور میں آئیں اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے امینڈمنٹ کریں تو یہ زیادتی ہے, غلط ہے. آپ نے جتنے بھی قانون پاس کیے ہیں آپ دیکھیں گے اس میں کیا عام آدمی کو, عام لوگوں کو فائدہ ہے. ہمیں تو اس چیز کا فائدہ نا, بجلی کا ٹیرف کم ہو, پانی آئے آپ کے نلکوں میں گھر پہ, ہر وقت گیس آتی رہے, 24 گھنٹے بجلی رہے. ہمیں تو ان چیزوں کا, عام آدمی کو تو اس سے ہے نا. عام آدمی کو کیا نواز شریف آئے نہ آئے جائے, ہمیں اس سے کیا چیز ہے. ہمیں تو یہ ہے کہ لوگوں کو جو عام بندہ مر رہا ہے, مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکے. دیکھیں جس کام کے لیے ان لوگوں نے حکومت لی تھی, جس کام کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ وہ مہنگائی نہیں کم کر پائے, وہ کام یہ کر نہیں سکے بلکہ اس سے ڈبل مہنگائی کر کے جا رہے ہیں. تو عوام ان کو کیسے ان چیزوں کو کرے گی؟ دیکھیں آپ نے بھی اگر اپنے آپ کو کچھ منوانا ہے تو پہلے آپ اچھے کام کریں گے, لوگوں کے دلوں میں آئیں گے, اس کے بعد آپ کے غلط کاموں کو بھی لوگ ایکسپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک لاسٹ میں میں نے چونکہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تمام لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مجھ سمیت, جنرل الیکشن میں کیا آپ کی پارٹی کے لوگ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ اور آپ بھی چونکہ ایم اے کے کینڈیڈیٹ ہیں, کتنے پر امید ہیں اس بار, کتنا آپ کو سپورٹ کرے گی کراچی کی عوام؟ مجھے بہت امید ہے کہ جہاں سے ہم کانٹیسٹ کریں گے وہاں پہ ہمیں سپورٹ ہوگی اور بھرپور سپورٹ ہوگی. اگر 2 سال کی محنت پہ اتنا پیار ملا ہے, اور دیکھیں سب سے بڑا ثبوت ہے, کیا 2 سال کی محنت میں آپ کا چینل کسی کو بلائے گا؟ آدھی جیت تو میری یہ ہے کہ آپ کی کال آئی ہوئی ہے مجھے, اس کا مطلب ہے کہ میری پارٹی نے کچھ تو کیا. باقی آدھی اللہ تعالیٰ محنت دیکھے گا, اللہ تعالیٰ ویز بنائے گا, اور ہم اپنی محنت دیکھیں. آج ہم نے پورے منگو پیر میں اسکولوں میں وزٹ کر کے بچوں کو 14 اگست کے جھنڈے, 14 اگست کی کیپس, ان کو بیجز, ان کو فلیگز, یہ سب چیزیں دی ہیں. آپ یہ بتائیں کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو اپنی جیبوں سے کر رہی, کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو آپ کو عیدوں میں چوڑیاں دیتی ہے, مہندیاں دیتی ہے, بچوں کو کیپس دیتی ہے, شاپنگ کراتی ہے, بچوں کے بال کٹواتی ہے, ہیئر کٹنگ ہر مہینے ہم لوگ اپنے حلقے کے لوگ بچوں کی کروا کے دیتے ہیں, پینٹ ہم نے پورے بازاروں میں کرایا. کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ پولیٹیکل پارٹی تو سمپل یہی کہتی ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں, ہمارے پاس فنڈ نہیں, اور وہیں سے آتے ہیں وہیں سے کر کے چلے جاتے ہیں. ہم تو انسانیت کے تحت آئے ہیں اور اس چیز کی وجہ سے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں چنتا ہے تو ہم اور اچھے کام کریں. پارک میں نے بنائے, سیوریجز میں نے, جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ کی. اور گورنمنٹ کا کام کیا ہے, ایک عام بندہ جو اپنی اولاد کا سوچتا ہے وہ سوچتا ہوں, اور وہ اپنے اس علاقے کے لوگوں کے لیے کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے, خدا بھی دیکھے گا, اور ہمیں کوئی کمانا نہیں ہے, ہم نے صرف خدمت کرنی, اور یہ چیز میرا خدا بھی دیکھے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی ہوگی. اور ہم, اب آپ بتائیں, میں رہتا ڈیفینس میں ہوں, جاتا وہاں پہ ہوں, میں نے سیاست کرنی ہوتی میں ڈیفینس میں نہ کر لیتا. پارٹیاں پیسے لے کے ٹکٹیں دیتی ہیں, ان سے پیسے دے کے نہ لے لیتا. کہ اگر میں ایک غریب علاقے میں, ٹوٹے ہوئے علاقے میں جاتا ہوں اور میرے جانے سے وہاں کچھ ہو جاتا ہے تو یہی ایک انسانیت ہے. میں کیا لوگوں کو, اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جی میں ڈیفینس میں رہتا تھا, میں نے وہیں سیاست کی. جب ڈیفینس کے لوگوں کو ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی تو مجھے جانا تو وہاں ہے نا جہاں پہ ضرورت ہے. آپ بتائیں, میرے گھر سے 1.25 گھنٹے کا راستہ ہے, روز آنا جانا 2.5 گھنٹے لگتے ہیں. کوئی جاتا ہے؟ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کتنی سڑکیں ٹوٹی ہیں. کیا بس اللہ کا یہ شکر ہے, اللہ نے اچھا کام کروا لیا میرے سے, اچھا کام میں نے کیا. غیر اسلامی کوئی کام نہیں کیا, اسلامی کام کیا, اپنے پیغمبر کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے خدمت کی. باقی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ان کو فکر ہو کہ جو جیت کے جیتے ہیں, ہم تو ہار کے بھی جیتیں گے اور ہم لوگ جیت کے بھی جیتیں گے. ٹھیک ہے, انسانیت کا کام روکنا نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ کیس منصور شیخ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے, انہوں نے 1 کلاس دی ہوئی تھی, انہوں نے پوری 1 کلاس, انہوں نے 1 کلاس میں ہی بیٹھے ہوئے تھے, اور اگر ایسی اتارنے تھے تو اس کو اتار دیتے, مگر اس کے لیے بھی قانون سازی کی ضرورت ہوتی, کیونکہ قانون ہی ایسی دے رہا ہے نا. تو انہوں نے تو کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کی, مگر اس وقت
اسلام آباد ہائی کورٹ غیر قانونی حرکت کر رہی ہے اور ساتھ میں جو حکومت وقت ہے وہ بھی غیر قانونی قوانین کی مرتکب ہو رہی ہے. خان صاحب کے ویسے کیا حالات کیا ہیں اٹک جیل میں؟ وہ پریشان ہیں. ایک تصویر ان کی گردش کر رہی ہے جو کہ وائرل ہوئی ہے جس پہ آپ نیچے چٹائی پہ بیٹھے ہیں جائے نماز پہ اور بڑا سمائلنگ فیس ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا. کچھ بتائیں گے؟ جیل کا حوالہ دیں گے؟ سر آپ نے تو ان کی ابھی تصویر دیکھ رہے ہیں, آپ ان کی جوانی کی تصویر بھی دیکھیں گے, وہ چارپائی پہ مزے سے لیٹے ہوئے ہیں. تو یہ تصویر میں تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ بندہ ریلیکس ہوتا ہے, تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے وہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو سازشیں ملک کے خلاف ہو رہی ہیں, جو یہ سازشیں صرف اس لیے ہوئی ہیں کہ عوام کی توجہ ان معدنیات کے اوپر جو لٹ رہی ہیں پاکستان کی گلگت بلتستان سے, خیبر پختونخوا سے اور اپنا بلوچستان سے, اس کے اوپر عوام کی توجہ نہ جائے, صرف اور صرف اس لیے عوام کو مسلسل الجھا کے رکھا گیا. آج 30-40 سال سے عوام کو الجھا کے رکھا گیا, اس کی وجہ یہی ہے. میں آتا ہوں آپ کے پاس ایک اور سٹوری بھی ہے, ایک اور سٹوری پہ بھی ہم بات کریں گے. سابق خاتون اول بشرا بی بی کی بھی ایک مبینہ طور پہ ڈائری پورے نیشنل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ جس پہ یہ بخوبی دیکھ رہے ہیں اور دیکھا جا سکتا ہے کہ اس پہ جو تحریریں آویزہ ہیں اس پہ بشرا بی بی ڈکٹیٹ کر رہی ہے اس وقت کے وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کو کہ کیسے آپ نے عوام کو جمع کرنا ہے, کیسے یہ الزامات ہیں. البتہ جب ہم پی ٹی آئی سے موقف لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے سامان اور جو چیئرمین پی ٹی آئی کے گھر پہ جب ان کی گرفتاری تھی اس میں ڈائری تو تھی ہی نہیں, یہ اچانک ڈائری کہاں سے آ گئی؟ سلیم صاحب پوچھ لیتے ہیں. سچوئی صاحب ڈائری آپ آج دیکھا ہوگا پورا نیشنل میڈیا پہ ایک ڈائری بڑی گردش کر رہی ہے. مینٹل کیس لوگوں کی حکومت ہے, جاہل لوگوں کی حکومت ہے جن کو ملک کا مفاد ذرا بھی عزیز نہیں ہے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ سائفر گم ہو گیا, سائفر ہے ہی نہیں, سائفر تو تھا ہی نہیں. کبھی یہ کہتے ہیں ڈائری مل گئی. ان کی کوئی کل تو سیدھی ہے, ان کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے اس حکومت کی, جو اب جا رہی ہے. جاتے جاتے ہوئے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب, کیونکہ ان کو ابھی تک کرسی سے چپکنے کا شوق ہے, اس لیے انہوں نے نگراں وزیر اعظم کا اعلان ابھی تک نہیں کیا. مطلب آپ کہتے ہیں کہ وہ یہ ڈائری یہ سب یہ جھوٹ ہے, یہ بشرا بی بی کی ڈائری نہیں ہے. ڈائری میں لکھ کے رکھیں گے آپ ایسا کرنا ویسا کرنا, اور پھر اس کو سنبھال کے بھی رکھیں گے. آپ تو عقل استعمال کرو سر, اس طرح کی باتیں کہ سنبھال کے رکھی جاتی ہیں اگر ہو تو بھی. جھوٹ پر پلندہ ہیں یہ لوگ, اور جھوٹ کی پیدائش ہیں یہ لوگ, اور جھوٹ بول بول کے جو ہے نا انہوں نے پاکستانی قوم کو بیوقوف بنایا ہوا 30-35 سالوں سے, اور ملک کو لوٹ رہے ہیں اور ملک کی معدنیات کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. سلیم سچوئی صاحب, چونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ تمام حکومتیں اور یہ سب چیزیں اب لپیٹتی جا رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ 15 سال سے مسلسل جمہوریت چلی ہے اس ملک میں. اب مردم شماری کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے نئی سینسس کے تحت ہوں گے. پھر اب جو یہ معاملات جنرل راہی شریف صاحب کی انٹری بیچ میں آ گئی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے الیکشن ٹائم پہ ہوں گے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ 24 تک چلے جائیں گے؟ آئین کو توڑ چکے ہیں, آئین کو توڑنے کی ان کو سزا نہیں دی گئی ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان اپنے پروٹوکول کے انجوائمنٹ لے رہے ہیں, اس وجہ سے وہ فیصلہ دیتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ نہ ہو جائے. سر اگر ان کو پروٹوکولوں کا صرف انجوائمنٹ لینے کے لیے اگر چیف جسٹس آف پاکستان بنتے تو مہربانی کر کے نہ بنے. اس ملک کے اوپر کیوں پبلک کے عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے خرچوں کا, جو اپنے فیصلوں پہ عمل نہیں کروا سکتا. چیف جسٹس ہمارے کس کام کا, سوائے ریجیم چینج میں حمایت کر کے اور ملک کو اندھیروں میں دھکیلنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں چیف جسٹس صاحب. ابھی بھی آپ لوگوں کو امید ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی اور سزا سپریم کورٹ ختم کر سکتی ہے؟ سر ان کا حق ہے, ختم ہونی چاہیے. بالکل متنازع فیصلہ ہے یہ, آپ کے سامنے اس کے پوری ڈیٹیل میں آپ کو دے چکا ہوں, اور کہے تو واپس ایک دفعہ پھر دوہرا دوں. یہ کچھ حلقوں میں ایک بحث بڑی گردش کر رہی ہے کہ یہ جتنا ہو رہا ہے طاقتور حلقوں کی یہ پلاننگ کہیں, یا کہ انہوں نے مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ پہلے چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہم ٹرائل کورٹ سے ان کو سزا دلوائیں گے, سپریم کورٹ سے وہ پھر دوبارہ وہ کہتے ہیں ٹارزن بن کے اتریں گے, اور باقی لوگ پھر فیس کریں گے اس قانون کو. آپ نے دیکھا نہیں ہے, شاید ان کو پتہ ہے یہ کیس میں دم نہیں ہے, یہ چھوٹ جائیں گے اس کیس سے, اس لیے انہوں نے 2 اور کیسوں میں خان صاحب کی ضمانتیں منسوخ کرائی ہوئی ہیں تاکہ اس کیس میں ضمانت ہو جائے تو وہ دوسرے کیسوں میں ان کو اریسٹ کر سکیں. تو ان کی ڈرامے بازیاں ہیں, اور اللہ کا لاٹھی بے آواز ہے سر. ہر عروج کو زوال ہے, یہ تو ایک تاریخ کا حصہ, ہر عروج کو زوال ہے. 70 سال سے پاکستان کی عوام پس رہی ہے, 70 سال سے پاکستان کی عوام لٹ رہی ہے, 70 سال سے پاکستان کے اندر میں جوڈیشل مرڈر اور دیگر مرڈر ہوتے رہے اور کوئی پرسان حال نہیں رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, اللہ خیر کرے گا. آج کی خبر ہے, آج کی بریکنگ ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے ورکرز اور رہنماؤں
के मजीद छापे तेज हो गए और नई लिस्टें पुलिस को फराम कर दी गई हैं, तो फिर कैसे इलेक्शन में आप लोग कंटेस्ट करेंगे? सर पेशावर में भी आपके सामने है सर, कोई मेन लीडरशिप नहीं थी और वो हल्कों से जीती पीटीआई जो जेयूआई और मुस्लिम लीग नून के बेहतरीन हल्के थे और जहाँ पीटीआई आखिरी नंबरों पे थी। बस अल्लाह की मेहरबानी और अवाम का सपोर्ट है, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से पीटीआई जीतेगी। हुकूमत जाते जाते गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 50% अलाउंस और ग्रेड 18 वालों को अपग्रेड करके 19 भी कर गई। ये मेहरबानी अभी हुकूमत जाते जाते, पहले हुकूमत जाते जाते ये तो पता है जो 60 अरब का सऊदी फंड शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जेब में डाला था और 120 अरब डॉलर नहीं रुपए इन्होंने पार्लियामेंट के उसका हिसाब किया, वो कौम को उसका हिसाब तो दे। तनख्वाहें बढ़ाई, चले अच्छी बात है तनख्वाहें बढ़ाई, मगर इतना देरी से क्यों बढ़ाई? अपने दौर में बढ़ाते, किसने इनके हाथ रोके हुए थे? उस तो खाली अपनी जेबें भर रहे थे और जाते जाते जो है वो जाते जाते ये आपका बड़ा सवाल है। अब जरा हम सिंध में आ जाते हैं क्योंकि आज सलीम साहब को हम उनका ज़्यादा टाइम लेंगे। सिंध हुकूमत ने जाते जाते मुख्तलिफ महकमों में हज़ारों नौकरियों के इश्तिहारात दे दिए। दूसरी जानब MQM ने वो नौकरियां रुकवाने के लिए पटिशन दायर कर दी। तो ये जाते जाते हुकूमतों को क्यों आवाम बड़ी याद आ जाती है और जाते जाते बेतहाशा नौकरियां देते हैं? सर मैंने आपको पहले ही कहा था ये टोला सिस्टम चल रहा है सिंध के अंदर में। एक टोला बना हुआ है जो अपनी ग्रिप बनाई हुई है, बदमाशी गुंडागर्दी और दांधली से जीत रहा है। आवाम के पास वोट का हक तो है नहीं सिंध के अंदर में। आवाम के वोटों से तो सिंध हुकूमत के पूरे पाकिस्तान में हुकूमत नहीं बन रही है। पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो EBM सिस्टम तो है नहीं कि दांधली ना हो। तो दांधली ज्यादा सिस्टम से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे हम आगे भी नहीं जा सकते। तो ये जो इश्तिहारात देती हैं जाते जाते हुकूमतें, ये सच माने जाए या कि ये सिर्फ कहें ना सियासी स्टेटमेंट कहें या सियासी और आवाम को चूना लगाने के मुतरादिफ कहें? सर इश्तिहारात का हिसाब भी आवाम को बताए ना, कितने अरबों के इश्तिहारात लगाए, उसका हिसाब भी तो आवाम को मिलना चाहिए ना। उसका हिसाब दे तो अगर वैकेंट सीटें थी, किसी महकमे में गुंजाइश थी तो पहले कहाँ थे? आप पहले दे देते इश्तिहार, पहले भर्ती कर लेते। किसी भी महकमे के अंदर आप देख ले स्टाफ टाइम पे नहीं आ रहा होगा, पहली बात। स्टाफ कितना गायब होगा। हजारों स्कूल जो हमारे बंद है, हजारों महकमे जो हमारे बंद है, उसका स्टाफ कहाँ है? तनख्वाहें कैसे ले रहा है? कराची शहर में कितने स्कूल जो है ना वो बंद पड़े हुए हैं और बंद की हालत में पड़े हुए हैं, उसका स्टाफ तनख्वाहें ले रहा है और मजे कर रहा है। ये तो हर जगह पूरे सिंध और बहुत से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो ये हालात, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इस तरह के हालात नहीं है, मगर बलूचिस्तान और सिंध के अंदर तो इस तरह के हालात बहुत है। सिंध हुकूमत और बहुत सारे वो कहते हैं ना जाते जाते अब वो जा चुकी है। अब समरी आज CM ने भिजवा दिया गवर्नर को, असेंबलियाँ तहलील, ठीक है वो भी जा रहे हैं। कौन से नाम आएंगे ऐसे जो कि ये 6 माह कम से कम इस सूबे को अच्छी तरह बेहतरी के से चलाएं? और वो 6 माह, 3 माह, वो 6 माह क्या आपके गिर्द जो घेरा कानूनी था वो उसमें नरमी होगी? सर आप ये कह रहे हैं कि एक दो फिर आइन टूटेगा? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं मैं ये कहना चाह रहा कुछ आपके 90 रोज से ज्यादा गए तो आइन टूटेगा। तो जब आइन टूटेगा तो आइन तोड़ने की सजा कौन देगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक तरफ तो कहता हम आइन के कस्टोडियन है और दूसरी तरफ आइन टूटता है तो चुप करके बैठ जाता है। क्यों? कि उसको अपने प्रोटोकॉल अपने मरातों की पड़ी होती है। वो अपना फैसला देता और रिजाइन करके चला जाता। हम कहते हैं कि था चीफ जस्टिस, पूरी दुनिया इसको सराह दी, पूरी दुनिया प्रेशर डालती इस बात के ऊपर कि ये आप लोग गलत कर रहे हो, मगर क्योंकि हर कोई अपना हाथ रखने में तला हुआ है, किसी को आवाम की फिक्र नहीं है। दिलावर साहब जो जज साहब जिसने ये तोशाखाना का फैसला दिया, आपने देखा कि लंदन में उनका क्या हाल है? आपने देखा उनके घर पे भी लोग खड़े हुए हैं। वो अगर यूनिवर्सिटी कोई लेक्चर देने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी लोग आ जाते हैं, उनको तंग करते हैं, उन पर पथराव होता है, उनको गालम गलोच करते हैं। सब पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के मुंह पे थप्पड़ मार के ये बैरून मुल्क चले गए, जजमेंट देख के बैरून मुल्क भाग गए। तो क्या ये उनको बनता था इनका हक कि ये उस तरीके का फैसला देते हैं अर्जेंट में, अर्जेंसी में? जबकि इनको पहले ये केस चलाना था कि ये काबिल समात भी है या नहीं है। पहले केस इनको ये चलाना था कि ये केस काबिल समात भी है या नहीं है, मगर उन्होंने हाई कोर्ट के अहकामात को नजरअंदाज करते हुए डायरेक्ट केस चला दिया। ये जो रवैया आप लोगों का है क्या ये ठीक है? खबरें तो ये भी है। सर देखिए एहतजाज अवाम का हक है,
اور وہ احتجاج کر رہے ہیں, کوئی ان کو مار پیٹ نہیں رہا ہے, وہ اپنا احتجاج کر رہے ہیں, اور اگر کوئی ان کو مار پیٹ رہا ہے یا کوئی ان کو پتھراؤ کر رہا ہے تو وہی غلط نہیں ہونا چاہیے. پاکستانی قونصل خانے کی طرف لندن میں پاکستان کا فلیگ تک اتارا گیا, یہ تک خبریں, اور اس پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا چڑھا دیا گیا. سر یہ میرے علم میں نہیں ہے, اس لیے میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. یہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ نہیں, میرے علم میں نہیں, نہ میں ایسی کوئی کلپ دیکھی ہے کہ اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی ہو. اور اب پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلے پاکستان ہے پھر پی ٹی آئی ہے. پہلے پاکستان ہے پھر پی ٹی آئی ہے. یہی خان صاحب نے ہماری تربیت دی اور یہی خان صاحب کا ویژن ہے, سب سے پہلے پاکستان. سندھ کے تعلیمی ادارے بہت جگہوں پہ بند تھے. اب ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ سندھ حکومت کہہ رہی تھی کہ 150 اور 160 اسکول اور اس سے بھی زیادہ ہم اب ان کے تالے توڑیں گے, یہ اسکول کھولیں گے, یہاں پہ ٹیچر بھی آئیں گے, یہاں پہ بچے بھی آئیں گے. چلیں دیر ہے درست ہے, یا کیا آپ کہیں گے کہ یہ بھی سیاست پر مبنی ہے؟ 160 ممکنہ طور پر 7,000 کے قریب بند تھے, اس میں سے 160 کھولے جا رہے ہیں, تو یہ باعث شرم ہے. 7,000 نہیں سر, منسٹریاں تو کم نہیں کر سکتے ہیں, اپنے اخراجات کم نہیں کر سکتے, مگر اسکول کھولنے تو ان کو ہزاروں بند کرنے کے بعد صرف سینکڑوں میں کھولنا ان کو پسند آ رہا ہے. سر وہ 7,000 کو میں پلس کر کے ان کو 14,000 اسکول اوپن کرنے چاہیے, گاؤں ہر گاؤں کے اندر میں. آپ کو یاد ہوگا, میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں, بچوں کی سہولیات کے حساب سے, اور بچوں کو آفر بھی ملنی چاہیے کہ غربت وہاں پہ بہت ہے, بچوں کو ہر اسکول میں آنے پہ ان کو ہر سہولیات ملنی چاہیے, ان کو کھانے پینے کی, ان کو پاکٹ منی کی, اور تمام سہولیات غریب بچوں کو دی جائے, تاکہ وہ بچوں کو تعلیم کی طرف رجحان ہو. ان کے لیے الگ سے ٹیوشن سینٹروں کا بھی بندوبست کیا جائے, تاکہ جو باتیں اسکولوں میں ان کو سمجھ میں نہ آئے وہ بعد میں وہ سمجھ سکیں. سندھ میں ایکسٹرا کلاسز کا بندوبست کیا جائے, کچھ نہ کچھ سسٹم بنایا جائے. سندھ میں بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا 1-2 دن میں. اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو تنظیم ہے, جو آپ کے لوگ ہیں, وہ کیا چلا پائیں گے؟ آپ کے لیے نرمی ہوگی؟ اس سے پہلے میں نے سوال کیا تھا, کیا آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط بہتر ہو گئے؟ پہلی بات تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ملک کی سیکیورٹی. تو اس کو وہ کام کرنا چاہیے, اور ملک کی سیکیورٹی کو بہتر کرنا چاہیے. بالکل کر رہی ہے. دیگر کاموں میں ان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. نہیں, مداخلت تو ویسے بھی نہیں ہے. کیا آپ کے روابط جو کہ آپ لوگ کے لیڈر پہلے کہا کرتے تھے, اپنے اپنا کام کر رہا ہے تو روابط تو آٹومیٹک اچھے ہو جائیں گے. اگر ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری بخوبی ایسا نبھا رہا ہے تو روابط تو آٹومیٹک اچھے ہو جائیں گے. اس کا مطلب کہ نگراں حکومت میں کرسی پہ بیٹھنے کے کروں گا اور آپ میری کرسی پہ بیٹھنے کی کریں گے, پنگا تو تب ہوگا. اس کا مطلب نگراں حکومت میں پی ٹی آئی بہتری کی طرف جا رہی ہے. آپ لوگ تنظیم معاملات کیا دیکھیں, اصل جو ویژن ہے نا, جو خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے, اور جو جس کی بنیاد پہ انہوں نے پارٹی بنائی ہے, وہ ہے انصاف, رول آف لا اور کرپشن کا خاتمہ. اس کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے یہاں پہ پتہ نہیں کتنی دینی جماعتیں ہیں اور کتنی دیگر جماعتیں ہیں, اس کے اوپر کوئی بھی بات کرنے اور کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے بل حکومت منظور کر گئی. ایک ایسا بل بھی تھا جو کہ مذہبی بل تھا, جو کہ توہین صحابہ, امہات المومنین اور اہل بیت کا بل تھا. اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہ جلد بازی میں, عجلت میں یہ بھی قانون پاس کیا گیا, اور بہت ایک مسلمانوں کا ایک گروہ تو مٹھائیاں بھی تقسیم کر رہا تھا. اس بل کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ بل وقت کی ضرورت تھی, کیا یا اس کو بھی ایز اے ٹول استعمال کیا جائے گا؟ سر یہ پہلی بات تو یہ بل میں نے پڑھا نہیں ہے, اور نہ میں نے تفصیلاً سنا ہے, تو اس پہ میں کوئی تبصرہ کروں تو یہ مناسب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت سے کوئی اچھائی کی امید نہیں ہے. کہ کوئی بھی بل ہو, یہ جو ہے نا آپس میں لڑانے کے لیے ہو سکتا ہے, آپس میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے, مگر اس حکومت سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. لاسٹ میں مجھے یہ بتائیں کہ نوجوان اکثریت میں باہر جا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ تو یہ تک پوسٹیں ہیں کہ اگر آپ کو لیبیا اور مصر کا بھی ویزا ملے تو اس ملک سے نکلو. اس ملک میں یا اس ملک کے جو ذخائر ہیں اس میں کوئی کمی ہے؟ سر گلگت بلتستان میں جو مادیاں نکل رہی ہیں, کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو اس میں سے مل رہا ہے, اور کیا اس سے بینیفٹ عوام کو, پاکستان کی عوام کو پہنچ رہا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سنا؟ مجھے آپ بتائیں, آپ تو اینکر ہیں, آپ کے پاس معلومات کے خزانے ہوتے ہیں, کبھی آپ نے سنا
गांव एक है, वहाँ के पहाड़ी का पूरा इलाका चाइना को दे दिया गया है। वहाँ से जो है ना गांव वालों को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, खाली ये एक बेनिफिट दिया गया है। ये तो मामूली सी बात है सर। और वहाँ से पता नहीं है यूरेनियम ले जा रहे हैं और क्या लेके जा रहे हैं, कुछ खबर नहीं है, आवाम को कुछ नहीं है सर। ये कौम को लूटने के सिवा कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ अपनी बोटी के लिए ये पूरा मुल्क को बार बार हिलाल कर रहे हैं। और इसकी जो पर्दे पे इंकिशाफ किया अरशद शरीफ साहब ने, तो आप देख लें अरशद शरीफ का क्या सलूक हुआ। इनके पर्दे में छुपी बातों को इमरान रियाज साहब इंकिशाफ कर रहे, तो आप देख लें इमरान रियाज साहब के साथ क्या सलूक हुआ, अभी तक लापता है। अरशद शरीफ साहब का मर्डर कर जो दिया आपने गया। जैसे हवाला दिया बलूचिस्तान और दीगर जो ये एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे जब असेंबली में आते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो तरक्याती मंसूबे अपने हलकों के लिए पास करवाएं, तो फिर उनको अवाम ऐवानों में क्यों भेजती है? कि मैं आपसे वो ये कई दफा आपके प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूँ कि सर अवाम के पास ताकत नहीं है वोट की। वोट की ताकत अवाम के पास नहीं है। जब तक अवाम को बायोमेट्रिक नहीं दिया जाएगा, जब तक अवाम को ईवीएम नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक जो है ना अवाम के लिए बेहतरी के लिए ना ये एमएनए कोई काम करेगा, ना कोई एमपीए काम करेगा, और ना वो प्राइम मिनिस्टर जो है और ना प्रेसिडेंट इस भरपूर तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको इन एमएनएस और इन एमपीएस की मोहताजी रहती है हर वक्त, जिसकी वजह से जो है ना वो ये सिस्टम हमें चेंज करना पड़ेगा सर। इसको सिस्टम में तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी, और जहाँ जहाँ आवाम के मफाद को ठेस पहुँच रही है वहाँ पे सिस्टम में और कवानीन में तब्दीलियाँ लानी पड़ेगी। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? क्यों ये मुल्क आप छोड़ के जा रहे हैं? इस मुल्क में सब कुछ है, इंतजार करें, मुमकिन है कि बेहतरी आ जाए। बुरा होने का इंतजार करें बेचारे, ये हमारे नौजवान बुरा होने का इंतजार करें। 80% से ज्यादा लोगों को तालीम से महरूम रखा गया है, ठीक है। और जो अपने बलबूते पर, जो अपने अखराजात पे शहरी इलाकों में गाँव के बच्चे जो पढ़ जाते हैं, तो उनको लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, वो मजबूरन बाहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इनका एक ही मकसद है, जो मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, कि पाकिस्तान की आवाम की सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाएं, और जो थोड़ा बहुत लोग समझदार हों वो या तो बैरून मुल्क चले जाएं, या इनके साथ हम नवाला हम प्याला बन जाए। जैसा वक्त गुजर रहा है वैसा वक्त गुजारने दो। मतलब आप नौजवानों को कोई नवीद नहीं सुनाएंगे, कोई खुशखबरी नहीं देंगे? नौजवानों को नवीद खुशखबरी की आप उसी वक्त सुना सकते हो जिस वक्त आपको ये महसूस हो कि आप अपने मुल्क में सुन्नत नबी के हिसाब से कानून की हुक्मरानी ला रहे हैं आप। और इंसाफ सर दीन इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद है। इंसाफ अगर हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इंसाफ के लिए आपको पता है हज़रत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहेंगे, अलैहि वसल्लम कहेंगे, हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ऐसे ही है। तो उनके लिए खातून जन्नत, उनके लिए जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती तो मैं उसके हाथ काट देता। इससे आप बड़ी मिसाल कौन सी आज बताएं? पाकिस्तान के अंदर आज पावरफुल से पावरफुल नहीं, दुनिया के अंदर पावरफुल से पावरफुल कोई भी शख्स है जो उनकी जूते की नोक के बराबर हो। इतनी बड़ी मिसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। अगर हम उसको भी मद्देनजर नहीं रखते हैं और हम फिर वही अपनी जेबों के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो सर इनको जहन में रखना चाहिए कि यहाँ का 1000 साल और वहाँ का एक दिन। अब इस हिसाब से इनको कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए कि हमारे हिस्से में क्या आ रहा है। इसका मतलब सलीम साहब नौजवानों को देर ना करो, जाओ, इधर कुछ नहीं है। इस वक्त जो हालात जो हैं वो आप मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, नौजवान खुद अपना फैसला कर सकते हैं, उनको जो बेहतर लगता है वो करते हैं। और आज उनको बेहतर लग रहा है कि यहाँ पे हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, तो बेचारे बैठ जा रहे हैं। एक पॉलिटिशियन जो है ना वो एक नई होप, एक नई उम्मीद दिखाते हैं नौजवानों को कि आप हमें वोट दें। जब हम झूठी उम्मीदें आप दिखाओ और फिर बाद में इनके टांगों से जमीन खींच लो, ये नहीं होना चाहिए। उम्मीदें दिखानी है, सच्ची दिखाएं। अगर आप चाहते हैं मुल्क तरक्की याफ्ता बने 5 साल के अंदर, ये मुल्क 5 साल में तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सकता है, मगर शर्त ये है कि आप सुन्नत नबवी पे अमल करो, रूल ऑफ लॉ और करप्शन के खात्मे के लिए काम करें और मुल्क को आगे की तरफ ले जाएं। मगर जब तक ये काम नहीं होगा उस वक्त तक हम लोगों को होप दें, झूठी उम्मीदें दें, तो ये बेकार है। खान साहब इसके लिए काम करते हैं और सबसे बड़ा एग्जांपल उन्होंने खुद अपनी जात से दिया कि इनकी जात पे एक भी करप्शन का धब्बा ना मिला। और करप्शन इन्होंने का इल्जाम लगाया तो अल कादिर ट्रस्ट जो कि बच्चों को इस्लामी तालीमात देने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई थी उसका इल्जाम लगा दिया। ये इनका जुर्म है कि जमीन ट्रस्ट के नाम के ऊपर कॉलेज यूनिवर्सिटी इस्लामी
اور کرپشن عمران خان کا. شرم نہیں آتی ہے ان لوگوں کو سر. ٹھیک ہے, لاسٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کا ایک میسج بڑا گروپوں میں وائرل چل رہا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ جشن آزادی منائیں, جھنڈے لگائیں, اور کوئی ایسا واقعہ نہ ہو کہ مجھے ایسا سننے میں آئے کہ نہیں منا رہا کوئی بھی, اور کسی نے اگر پرچم کی کوئی بے حرمتی نہ کرے, بڑے جوش و خروش سے منانی چاہیے. آپ منا رہے ہیں؟ پھر چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے بھائی منائیں جشن آزادی, کھل کے منائیں. جی جشن آزادی منانی چاہیے, اور کیونکہ ابھی آزادی تو آدھی ملی ہے, آدھی آزادی صحیح مگر منانی تو چاہیے نا سر. آدھی آزادی صحیح مگر منانی تو چاہیے. آدھی آزادی بھی تو ملی ہے نا ہمیں. آدھی آزادی منانی چاہیے. پوری آزادی ہے سر. پوری آزادی نہیں ہے سر. پوری آزادی ہوتی تو آج عمران نیاز غائب نہیں ہوتا. پوری آزادی ہوتی تو ارشد شریف جو ہے نا مارا نہ جاتا. اگر پوری آزادی ہوتی تو کرپشن کا دورہ نہیں ہوتا. چلیں جی, اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے, مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.